سوال پوچھا ہے، اسلام میں حقیقی خلا کا کیا حکم ہے؟ حقیقتاً خلا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں خلا یا تنسیخ کے معنی بولے اکثر عوام میں مشہور ہیں، اور جو بھی چاہتا ہے جا کر خلا اور تنسیخ کے دعوے کر کے اپنے بیٹی کو، بہن کو وغیرہ کو وہ یا خود عورت اپنے طور پر وہ آزادی لے لیتی ہے۔ کیا یہ حقیقتاً خلا یہی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن، کہ اے مردو، اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جو کچھ عورتوں کو دے چکے ہو اور تم اس سے واپس لو، کچھ بھی واپس نہ لو، الا ان یخافا، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کو نہیں نبھا پائیں گے۔ یعنی بیوی اپنی ضروریات، اپنی شوہر کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکے گی، گھر میں نہیں رہے گی، اس کے جو معاملات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکے گی، اور شوہر بیوی کے معاملات کو، ان کی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکے گا، اور اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حَدُودَ اللَّهِ، بس اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو نہیں نبھا پائیں گے، پورا نہیں کریں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ عورت جو ہے وہ جو کچھ شوہر سے لے چکی ہے وہ واپس کر کے اپنی چھٹی لے لے، شوہر سے اجازت لے لے، شوہر سے یعنی کہ اپنے نکاح کو ختم کروا لے، یہ مطلب ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا فلا جناح علیہما، شرط یہی ہے، اس لیے تو یک طرفہ خلا کے بارے میں فقہاء کرام متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ خود عورت کے کہنے سے خلا نہیں ہوگی، شوہر بھی کہتا رہے کہ میں نے خلا دی ہے، جب تک عورت قبول نہیں کرے گی خلا نہیں ہوگی۔ یعنی فقہ کی کتابوں کے اندر، فتاوی عالمگیری کے اندر، اور باقی جتنے بھی کتب فقہ ہیں، فتاوی جات ہیں یا متون ہیں، ہدایہ ہو گئی، قدوری شریف ہو گئی، اور باقی فقہ کی وقایہ ہو گئی، اور فتاوی شامی ہو گیا، اور بدائع و ثناء، جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، اور تفسیر کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جو شرط رکھی ہے ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، عورت اس کو فدیہ دے، اپنا حق مار واپس کرے، اور اس کے بدلے میں شوہر سے چھٹی لے لے۔ تو اس میں اگر شوہر یہ کہتا رہے کہ میں نے تجھے جو حق مہر 5 تولے سونا دیا ہے وہ میں نے جو ہے وہ تجھے واپس کیا، تو میں اس کے واپس کر، میں تجھے اس کے بدلے میں خلا دی، بیوی کہتے کہ نہیں میں تو قبول نہیں کرتی، تو خلا نہیں ہوگی۔ اب شوہر خود کہہ رہا ہے کہ میں نے خلا دی، میں نے 5 تولے سونے کے بدلے میں خلا دی، میرا سونا واپس کرو اور تم آزاد ہو، بیوی کہتے میں قبول نہیں کرتی، تو خلا نہیں ہوگی۔ تو جب شوہر کے کہہ دینے سے کہ میں نے اتنے حق مہر کے بدلے میں جو 5 تولے سونا دیا ہے میں نے آپ کو خلا دی ہے، اور وہ قبول نہیں کرتی، تو خلا نہیں ہوتی۔ شوہر اگرچہ کہہ بھی رہا ہے، تو بیوی یک طرفہ کہہ دینے سے کیسے خلا ہو جائے گی؟ جب تک کہ شوہر قبول نہیں کرے گا تب تک خلا نہیں ہوگی۔ یہ اسلام کا حقیقی تصور ہے۔ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ جب اس وقت اتری تھی، جو ایک حضرت جمیلہ بنت عبداللہ، یہ صحابیہ ہیں، یہ بیوی تھی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ثابت بن قیس کے دین میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، اخلاق کے بھی اچھے ہیں، سارا کچھ اچھے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ میری طبیعت مائل نہیں ہوتی کیونکہ وہ خوبصورت نہیں ہے، مطلب یہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو ان کا جو باغ حق مہر میں دیا ہے اس نے تجھے، کیا تو وہ واپس کر دے گی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں واپس کر دوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے شوہر کو حضرت ثابت بن قیس کو بلوایا اور یہ فرمایا یہ تیری بیوی ہے اور یہ تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور یعنی حدود اللہ قائم نہیں کر سکتی، جو اللہ کی حدود ہیں جو میاں بیوی کے درمیان جو اللہ نے مقرر کی ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتی، تو یہ تجھے حق مہر واپس کرتی ہے، تیرا باغ تجھے واپس دیتی ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے دے۔ تو اس نے باغ واپس کیا اور حضرت ثابت بن قیس نے اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے دی ہے۔ اب اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑا کوئی قاضی نہیں ہے اور آپ سے بڑا کوئی مفتی بھی نہیں ہے، آپ شارع علیہ السلام بھی ہیں، آپ اس کو فرما سکتے تھے، فرما دیتے تو یقیناً یہی حکم بن جاتا، جا اس کو باغ میں نے واپس کر دیا یا تو نے واپس کر دیا، تجھے خلا ہو گئی ہے،
ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کریں۔ بیوی نے اگر خلا طلب کی ہے تو وہ اپنا حق مار واپس شوہر کو دے اور شوہر اس کو قبول کرے۔ اگر شوہر دینا چاہتا ہے تو بیوی اس کو قبول کرے۔ یہ ہے اسلام کے مطابق اصل خلا۔ اگر اس کے معیار کے مطابق ہے تو وہ خلا نافذ ہو جائے گی، اور یہ خلا جو ہے ایک طلاق ہوگی، طلاق بائن ہوگی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ پھر جب کبھی بھی اگر ان کا دل پھر نرم ہو گیا اور اکٹھے رہنا چاہیں تو پھر نئے حق مار کے ساتھ نیا نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر اس معیار کے مطابق کوئی خلا نہیں ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق بھی خلا نہیں ہے اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق بھی خلا نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔